بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ بات کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری کے انٹرویو کی۔ اس انٹرویو کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ٹویٹر کی پروفائل چینج کی اور محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تصویر انہوں نے شیئر کی۔ اس تصویر کے بعد بلاول بھٹو کے لیے بتایا گیا کہ وہ دبئی روانہ ہو گئے۔ یہ وجوہات کیا ہیں اور کیوں وہ چلے گئے؟ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ وہ نجی دورے پہ گئے ہیں، وہ 2 روز بعد واپس آئیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی رد عمل دینے میں بہت دیر کر دی۔ 5 بجے کے بعد آج انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ذرائع سے وہ بھی کہ بلاول نجی دورے پہ گئے ہیں۔ آصف علی زرداری نے انٹرویو میں کلیئر کہہ دیا کہ پارٹی ہیڈ، پارٹی چیف وہ ہیں، تمام فیصلے وہ کریں گے۔ بلاول ابھی تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ پارٹی کو چلانے کے لیے، پارٹی کے امور چلانے کے لیے اہل نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا، وضاحت کر دی، صاف صاف کہہ دیا ٹکٹ بھی وہ دیں گے، یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ بلاول کو ٹکٹ بھی وہ دیں گے۔ اب اس کے بعد کچھ رہتا نہیں تھا کہ بلاول نہ جاتے۔ یہ دوسری بار ہوا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے والد سے ناراض ہو کر دبئی گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ ناراض ہو کے گئے تھے اور اس وقت ناراضگی کی وجہ ان کی آصف علی زرداری کی ہمشیرہ اور بلاول میں اختلافات تھے۔ پارٹی کے اختیارات کی جو معاملات ہیں، یہ پیپلز پارٹی میں بڑے عرصے سے رہا ہے اختلاف۔ اس کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ آصف علی زرداری اور بلاول میں کیا معاملات ہیں، خود وضاحت تو انہوں نے کر دی آصف علی زرداری نے، لیکن تھوڑا سا ماضی میں جانا ضروری ہے۔ نصرت بھٹو پارٹی کی چیئرمین تھی اور اس کے بعد بینظیر بھٹو پارٹی کی چیئرمین بنی اور آصف علی زرداری سے ان کی شادی ہوئی۔ آصف علی زرداری سے شادی کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو جب جلاوطنی ختم کر کے واپس آئے پاکستان تو انہوں نے اپنی بہن سے مطالبہ کیا کہ پارٹی کے امور اور وراثت انہیں دی جائے۔ وہ بیٹے ہیں اور وہی وارث ہیں تمام سیاسی معاملات کے اپنے والد کے، لیکن کیونکہ بینظیر بھٹو پارٹی امور چلا رہی تھی اپنی والدہ کے ساتھ تو یہ پارٹی ان تک منتقل نہیں ہوئی، باقی جائیداد اور ملکیت میں وراثت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی سیاسی شروعات کر دی۔ انہوں نے شہید بھٹو کے نام سے، ان کا سمبل جو تھا وہ تلوار تھی پارٹی کی، اور اس تلوار کے حساب سے وہ آگے بڑھے، پھر وہ شہید بھٹو کو آگے لے کے چلے۔ پھر اس سمبل پہ بھی اختلافات ہوئے، پھر انہوں نے مکہ اپلائی کیا الیکشن کمیشن میں جو انہیں دیا گیا۔ لیکن میر مرتضیٰ بھٹو کے اختلافات اپنی بہن سے کم آصف علی زرداری سے زیادہ نظر آئے۔ اس پہ بات نہیں کی جاتی لیکن آج کر دیتے ہیں کہ یہ اختلافات بھی پارٹی اختیارات کے تھے۔ ایک وقت جب آیا کہ میر مرتضیٰ بھٹو بدین کی ایک نشست سے اور لاڑکانہ کی ایک نشست سے، این اے اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں تھیں جس پہ وہ انتخاب لڑنے جا رہے تھے، اور اس کی کیمپین چلانے کے لیے جب وہ بدین پہنچے تو بدین کے راستے پہ ان کے قافلے کو روک دیا گیا۔ یہ قافلہ ایسے نہیں روکا گیا، اس میں بھی سیاسی اختلافات سامنے آئے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ اختلافات جب محترمہ بینظیر بھٹو تک بات پہنچی تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ اور باقی پارٹی لیڈران کے ساتھ وہ بیٹھ گئیں اور اس پہ مشاورت ہوئی کہ 2 نشستوں پہ مرتضیٰ کو الیکشن لڑنے دی جائے اور پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ان کے سامنے نہ لایا جائے۔ لیکن آصف علی زرداری نے اس فیصلے کو اپوز کیا، مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرتضیٰ بھٹو کو یہ 2 نشستوں پہ انتخابات لڑنے دیے جائے اور گراؤنڈ چھوڑ دیا پیپلز پارٹی نے تو مرتضیٰ بھٹو آہستہ آہستہ پوری سندھ کی پیپلز پارٹی اور ملک کی پارٹی اپنے پاس، اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ اور یہ خطرات کا جو ادراک کیا وہ آصف علی زرداری نے کیا۔ بینظیر بھٹو کیونکہ ان کی بہن تھی مرتضیٰ بھٹو کی، تو بہن کے ناطے، بہن کے رشتے کے وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مرتضیٰ بھٹو کو ان 2 نشستوں پہ انتخاب لڑنے دیا جائے اور پیپلز پارٹی کا امیدوار نہ ہو۔ لیکن آصف علی زرداری نے اس سے انکار کیا اور 2 امیدوار پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ بھٹو کے سامنے انہوں نے انتخاب لڑا۔ مرتضیٰ بھٹو سے اختلافات یہاں تک بڑھے کہ آصف علی زرداری جب بھی بینظیر بھٹو مرتضیٰ بھٹو کو کسی ملاقات کے لیے کہتی تھی کہ وہ بہن کے رشتے کے ناطے ان سے ملاقات کر لیں تو مرتضیٰ بھٹو ایک شرط رکھتے تھے۔
वो शर्त होती थी कि इस मुलाकात में सिर्फ बहन और भाई होंगे, यानी मुर्तज़ा भुट्टो होंगे और बेनज़ीर भुट्टो होंगी। आसिफ अली जरदारी इस मुलाकात में नहीं होंगे। मुर्तज़ा भुट्टो यहाँ तक सियासी इख्तलाफात को भांप चुके थे और उनको अदराक था और उन तक इंफॉर्मेशन थी कि आसिफ अली जरदारी नहीं चाहते कि बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो में सुलह हो और सियासी मुफाहमत हो और कोई एक पार्टी वो बना लें। ये दोनों दूर हैं। उस वक्त भी, माजी में भी, बेनज़ीर भुट्टो जब पार्टी की चेयरमैन थी तो लोगों को ये, आज के जो नौजवान हैं खासतौर पर, उनको बताना ज़रूरी है कि आसिफ अली जरदारी उमूर में मुदाखलत करते थे। पार्टी के फैसलों में वो उनकी शराकतदारी होती थी, उनकी रजामंदी होती थी। टिकट तकसीम करने के हवाले से भी वो फैसला साजी में शामिल होते थे। वो इसलिए शामिल होते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से उनकी वो एहलिया थी, वो फैसले मनवा लेते थे। कहीं मोहतरमा उनको क्योंकि उनको कद था और सियासी मामलात में उनको रोक देती थी। लेकिन अक्सर और बेशतर जो सीनियर हैं पीपल्स पार्टी के, वो बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी का रोल उस वक्त भी पीपल्स पार्टी में था। और इस वक्त भी आप देखें कि बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो पार्टी आसिफ अली जरदारी के पास है, वो कह रहे हैं कि ये विरासत, ये पार्टी आसिफ अली जरदारी को दे के गई हैं बेनज़ीर भुट्टो। आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू में कहा है कि ये अमानत मुझे दे के गई हैं और मैं ही पार्टी का सदर हूँ, मैं ही फैसले करूँगा, बिलावल नहीं करेंगे। तो ये इख्तलाफात कोई और सहाफ़ी या कोई और जमात सामने नहीं लाई, ये बिलावल के वालिद खुद सामने लाए हैं तमाम मामलात। अब ये शाजिया मरी, बाकी लोग, ये मुलाजमीन जो नौकर हैं, ये कहें कि ये इख्तलाफात की खबरें कौन चला रहा है और कैसे ये बातें सामने आ रही हैं, ये बेबी इस तरह सामने मामलात नहीं आए। ये मामलात आसिफ अली जरदारी ने शुरुआत की है। वो उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया, उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी बता दी। ये पार्टी पॉलिसी पूरे मुल्क के सियासी कारकुनान तक चली गई कि बिलावल भुट्टो नहीं है पीपल्स पार्टी के सदर या उनके फैसला साजी के अहल। आसिफ अली जरदारी ने बता दिया अपने कारकुनान को, अपने रहनुमाओं को, कि टिकट भी वो देंगे, फैसले भी वो करेंगे और बिलावल अभी तक तैयार नहीं है, अहल नहीं है। ये दूसरी मरतबा आसिफ अली जरदारी ने कहा है। इससे पहले भी इंतखाबात जब हुए थे और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उससे पहले भी आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबात से पहले ये बयान दिया था ताकि जो उम्मीदवार हैं उन तक ये बात चली जाए कि फैसले कौन करते हैं। अब यहाँ आ जाएं, यहाँ आसिफ अली जरदारी अकेले फैसले नहीं करते। पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी भी फैसले करते हैं, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर भी फैसले करती हैं। जो मेजर स्टेक है पार्टियों में और जो दो बड़े पिलर जिसको समझा जाता है फैसला साजी के महवर या मरकज़, वो आसिफ अली जरदारी से भी ज़्यादा फरियाल तालपुर को समझा जाता है। और उसके बाद दोनों बहन भाई पार्टी के अमूर चलाते हैं। बिलावल सिर्फ वो एक चेहरा है। वो आपने गाना सुना होगा, बीबी का दुलारा बिलावल, आसिफ का सहारा बिलावल। आज तो क्लियर हो गया कि दुलारा तो वो है, लेकिन उस वालिद ने खुद कह दिया कि मेरा बेटा अभी अहल नहीं है। अब ये इख्तलाफात चंद दिन रहते हैं, 2 रोज़ रहते हैं, बेटा घर से निकल के नाराज़ होकर जाता है, आम घरानों में भी। तो अगर वालिद का फ़ोन चला जाए तो वो रजामंदी हो जाती है, मामलात अफ़ाम तफ़हीम हो जाती है, दोस्त बीच में आ जाते हैं, बड़े आ जाते हैं और वापसी हो जाती है। लेकिन ये वापसी भले हो भी जाए, लेकिन इस वक्त आसिफ अली जरदारी ने बता दिया कि एक जरदारी सब पे भारी, वही फैसला साजी का महवर और मरकज़ है और वही तमाम मामला तो आगे लेके चलेंगे। और इसी तरीके से जब मुर्तज़ा भुट्टो का मैंने रेफरेंस दिया, हवाला दिया कि मुर्तज़ा भुट्टो की जमात अलग थी, लेकिन उन्हें ये भी यहाँ तक रियायत नहीं दी गई कि उनके सामने पीपल्स पार्टी अपने 2 उम्मीदवार ना लाए। ये होता है कि एक पार्टी की चेयरमैन अगर बहन है तो सीट एडजस्टमेंट तो दूसरी पार्टियों में भी होती है कि कहीं एक पार्टी का अलायंस हो जाता है या सीट एडजस्टमेंट की बात होती है कि एक हल्के में एक पार्टी का उम्मीदवार होता है, दूसरी पार्टी में दूसरी पार्टी का उम्मीदवार होता है। इस तरीके से वो विड्रॉ भी करते हैं आमने सामने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए। लेकिन उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जब फैसला कर रही थी कि मुर्तज़ा भुट्टो के सामने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ना लड़ें इलेक्शन, तो आसिफ अली जरदारी ने इनकार किया था। उस वक्त भी पार्टी में आसिफ अली जरदारी एक को चेयरमैन की हैसियत से डिफेक्टो
اختیارات استعمال کر رہے تھے. اس وقت تو بینظیر بھٹو نہیں ہے. اور جو تربیت کی بات ہو رہی ہے وہ تربیت کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک موروثیت ہے پاکستان میں. پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، ان جماعتوں میں آپ ان کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہہ سکتے ہیں کہ والد ہوگا اس کمپنی کا مالک، والد کے بعد بیٹا ہوگا، بیٹا نہیں ہے تو بیٹی ہوگی، اگر بیٹی نہیں ہے تو بہو ہوگی. تو اس طریقے سے یہ پارٹیاں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. ان پارٹیوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے. اگر جمہوری نظام ہوتا تو الیکشن ہوتے پارٹیوں میں اور عام جو رہنما ہیں وہ بھی ان عہدوں پہ آ جاتے ہیں. جن کو بلاول کہہ رہا ہے یہ بوڑھے ہیں 70 سال کے چلے جائیں، تو فرحت اللہ بابر چلے گئے. اس طریقے سے باقی بھی جو پیپلز پارٹی میں اب اس ایج کے ہو گئے وہ انہوں نے دیکھ لیا اپنا مستقبل کہ پارٹی کے چیئرمین اس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں کہ آپ اب جو بوڑھے ہو گئے وہ ریٹائر ہو جائیں، نوجوانوں کے لیے جگہ خالی کر دیں. تو اب یہ پارٹی جو پالیسی ہے وہ تو آصف زرداری دیں گے، لیکن بلاول کے بھی جو خیالات ہیں اور جو نظریات ہیں وہ سامنے آ گئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کو اور آسان لفظوں میں سمجھا جائے کہ ایک کریانے کی دکان کو آپ لے لیں کہ ایک کریانے کی دکان ہوتی ہے کسی بڑے شہر میں یا کسی گاؤں میں، دیہات میں. اس کریانے کی دکان پہ والد بیٹھتا ہے، ملازمین صرف سامان اتار کے دے رہے ہوتے ہیں. جب والد نہیں رہتا تو بیٹا بیٹھتا ہے اس دکان پہ، وہ ملازم نہیں بیٹھ سکتا. ملازم کی حیثیت صرف سامان اتار کے دینے کی ہے، سامان کو گاڑی میں یا کہیں رکھنے کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. اس کے کرسی کریانے کی دکان کا جو مالک ہے اس کا بیٹا بیٹھ سکتا ہے، اس کا بھتیجا بیٹھ سکتا ہے، بیٹی بیٹھ سکتی ہے، بہو بیٹھ سکتی ہے. تو یہ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی، نون لیگ یا دوسری جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے. وہ کسی بھی اور ذات کے یا کسی بھی اور شناخت کے کسی فرد کو اس منصب پہ نہیں آنے دیتے. وہ صرف اپنے بیٹوں، بیٹیوں، بہوؤں کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ عہدوں پہ پہنچاتے ہیں، ان کو چیئرمین بنا دیتے ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، ان کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں بھلے اہل نہ ہوں. بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ جنرل باجوہ نے بنایا، جبکہ جنرل باجوہ نے آصف علی زرداری سے یہ انکار کیا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی کہ بلاول اس منصب کے اہل نہیں ہیں. کس طریقے سے وہ دیگر ممالک میں ملکی امور چلائیں گے؟ وہ ابھی نوجوان ہیں، انہوں نے کوئی سیاست نہیں کی. لیکن آصف علی زرداری نے ضد کی اور جنرل باجوہ نے پھر یہ بات رکھی کہ آپ وزیر خارجہ کے امور چلانے کے لیے ہنا ربانی کھر کو مملکتی وزیر بنائیں، اور بلاول کی سی وی اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ ان کو صرف ایک ٹیگ دیا گیا کہ بلاول وزیر خارجہ ہیں. بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ نہیں تھے. وہ وزیر خارجہ کے امور نہیں چلا رہے تھے، وہ چلا رہی تھی ہنا ربانی کھر. صرف ایک چہرہ تھا بلاول کا جن کی سی وی امپروو کی گئی تھی، اور جنرل باجوہ کی بدولت، ان کی مہربانی کی بدولت انہیں وزیر خارجہ کا یہ ٹیگ دیا گیا. اب وہ کس طریقے سے اہل ہو سکتے ہیں؟ آصف علی زرداری نے کہہ دیا، بتا دیا کہ میں وزیر خارجہ بنوا سکتا ہوں اور میں ہی تمہیں ٹکٹ دے سکتا ہوں. مطلب انہوں نے کہہ دیا بیٹا بھی ٹکٹ مجھ سے لے گا. چیئرمین پارٹی کا بلاول بھٹو ہے، لیکن وہ ٹکٹ آصف علی زرداری سے لے کے پھر انتخاب لڑنے جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے. باقی عام لوگوں کے ساتھ، عام جو مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت رہتی ہے جب بلاول کی حیثیت پارٹی میں یہ ہے کہ وہ چیئرمین ہے لیکن وہ ٹکٹ آصف علی زرداری سے لیں گے. آصف علی زرداری نے اس طریقے سے انہوں نے اپنے معاملات کو آگے بتایا ہے، اور ان کا اصل جو آنے والی پارٹی کے مستقبل کے چیئرمین کے حوالے سے وہ اپنے پاورز، اختیارات منتقل کریں گے آصفہ بھٹو زرداری کو. یہ ان کی خواہش ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا ہے کہ ان کی مستقبل کی چیئرمین، پارٹی کی چیئر پرسن جو ہوگی، پارٹی کی جو وراثت منتقل وہ کریں گے آصفہ بھٹو زرداری کو. وہ بلاول کو منتقل نہیں کریں گے. اب یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی پراپرٹی، ملکیت کس کے نام کرتے ہیں؟ بوقت ضرورت کسی کو، بیٹے کو بٹھا دیتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے. تو آصفہ بھٹو زرداری کے لیے وہ ان کو تیار کروا رہے ہیں. ان محترمہ کی تقاریر ان کو دکھائی جاتی ہیں، ان کے دورے ان کو دکھائے جا رہے ہیں، ان کے ٹیچرز اس وقت آصفہ کو تیار کر رہے ہیں. وہ انڈور ان کی مکمل طور پہ تیاری ہو رہی ہے.
جب وہ تیار ہو جائیں گی تو بلاول کی ریپلیسمنٹ وہ ہوں گی. پارٹی چیئرمین کے معاملات جو اختیارات ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے آصفہ بھٹو زرداری کو. اب کس طرح ہوں گے یہ اس طرح ہوں گے کہ جو 4 پی پی ہے، 4 پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، اس کے صدر ہیں آصف علی زرداری. آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو پاور میں آتی ہے اس کے سارے اختیارات آصفہ زرداری کو دیں گے. اور 3 پی پی پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کا چیئرمین بلاول کو رہنے دیں گے. لیکن پاور، اصل طاقت جو رہے گی وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پاس رہے گی، جس طرح اس وقت آصف علی زرداری کے پاس ہے. آنے والے دنوں میں رکھوں گا ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر معاملات سے آپ کو باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.